عظیم طوطے کی کہانی، جس کے اندر ایک عادل نام کا لڑکا ہوتا ہے، مچھوارے کا ایک لیولی کوف شہر کی کہانی ہے جو بڑی پیاری بنی ہوئی ہے ایک بڑے پیارے طوطے کے اوپر، جس کا سفر ہوتا ہے ساحلی سمندروں کے بیچ میں۔ آئیے ہم آپ کو اس کو ڈیٹیل میں آپ کو سناتے ہیں اس کے بارے میں۔ عظیم طوطے کی مہم۔ سمندر کے کنارے کے شہر لیولی کوف میں جہاں گل ہوتے تھے اور پتھریلے ساحلوں سے لہریں ٹکراتی تھی، عادل نامی ایک لڑکے اکثر ایڈونچر کے خواب دیکھتا تھا، جب زیادہ تر دن اپنے والد کی ماہی گیری کے جال کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا تھا۔ عادل کا دل اف سے پردے کسی چیز کے لیے تڑپتا تھا۔ ایک دن جب عادل ہلچل سے بھرے بازار میں گھوم رہا تھا تو اس کی آنکھوں نے کچھ غیر معمولی دیکھا۔ ایک گرد آلود کونے میں ایک پرندوں کا پنجرا بیٹھا تھا، جس کے اندر ایک عجیب و غریب طوطا تھا۔ اس کے پنکھ گہرے نیلے اور سونے کے رنگوں میں چمک رہے تھے اور اس کی تیز ذہین آنکھیں شرارت چمک رہی تھی۔ ارے تم؟ طوطا سسک کر بولا۔ ہاں تم، دن میں خواب دیکھنے والے چہرے کے ساتھ مجھے رہا کرو اور میں تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دوں گا۔ چونک کے عادل نے ارد گرد نظر دوڑائی، سوچ رہا تھا کہ کسی اور نے بات کرنے والے پرندے کو سنا ہے، لیکن کسی کا دھیان نظر نہیں آیا۔ متعجب ہو کر وہ قریب آیا۔ طوطے کو کہا، تم بات کر سکتے ہو؟ عادل نے سرگوشی کی۔ یقیناً میں بات کر سکتا ہوں، نام کیپٹن پیرو۔ طوطے نے اپنے پروں کی ڈرامائی لہر کے ساتھ جواب دیا، اور اگر آپ مجھے اس رنگ آلود پنجرے سے نکالیں گے تو میں آپ کو آپ کے جنگلی خوابوں سے پورے خزانے کی طرف لے جاؤں گا۔ عادل ہچکچایا، لیکن اپنے سینے میں جوش کی چنگاری کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے اپنے آخری چند سکے پنجرے کے بیچنے والے کے حوالے کیے اور طوطے کو آزاد کر دیا۔ پیرو نے اس کے کندھے پر پڑپڑاتے ہوئے اپنے سینے کو باہر نکالا۔ اچھا فیصلہ بچے، اب چلو سفر کرتے ہیں۔ پنکھوں میں نقشہ شام ہلال کے چاند کی روشنی میں کیپٹن پیرو نے اپنا راز فاش کیا۔ اس کے بازو کے نیچے چھپا ہوا نقشہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ یہ میرے دوست عجائبات کے نقشے کا ایک ٹکڑا ہے، اس نے اعلان کیا۔ یہ عجائبات کے جزیرے کی طرح جاتا ہے، ایک صوفیانہ جزیرہ جہاں سمندر کو چھوتے ہیں اور خزانے بہادروں کے منتظر ہیں۔ عادل کا دل دھڑکنے لگا۔ پہلی بار اس کا ایڈونچر کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ اگلی صبح سویرے ایک چھوٹی مچھلی پکڑنے والی کشتی اور سامان ایک تھیلے کے سوا کچھ نہیں لے کر عادل اور پیرو روانہ ہوئے۔ سمندر کی آزمائشیں، آئل آف ونڈرز کا سفر ہموار کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ طوفان نے ان کی چھوٹی کشتی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اونچی لہروں نے ان کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا کر دیا اور چمکتی آنکھوں والی عجیب و غریب سمندری مخلوق رات کو ان کا چکر لگا رہی تھی، لیکن ان سب کے ذریعے کیپٹن پیرو ایک وفادار اور چالاک ساتھی ثابت ہوا۔ اس نے اپنی تیز نگاہوں اور سمندر کے لامتناہی علم سے عادل کی رہنمائی کی۔ روئنگ کرتے رہو بچوں، خزانہ چھوڑنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جب عادل کے بازو تھک جاتے تو وہ سسک جاتا۔ اس کے مزہ اور عزم نے اسے جاری رکھا، یہاں تک کہ جب مشکلات کا ناممکن نظر آئی۔ صوفیانہ جزیرہ سمندر میں ہفتوں کے بعد آئل آف ونڈر ایک خواب کی طرح افق سے طلوع ہوا۔ اس کے سمندر سنہری ریت سے جگمگا رہے تھے اور عجیب و غریب چمکدار پودوں سے بھرے سرسبز جنگلوں نے انہیں قریب آنے کا اشارہ کیا۔ لیکن خزانے کا دعویٰ کرنا آسان نہیں تھا۔ جزیرے کے اندر گہرائی میں ایک بھول بھلیا بچھا ہوا ہے جو پہیلیاں، جال اور قدیم پہیلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ عادل کی ہمت اور پیرو کی ہوشیاری کا ہر موڑ پر امتحان لیا گیا۔ انہوں نے ایک ٹیم کے طور پر کام کیا۔ عادل نے اپنی تیز سوچ کے ساتھ پہیلیوں کو حل کیا، جبکہ پیرو نے اپنے پروں کا استعمال ٹریپس کو غیر مسلح کرنے اور چھپی ہوئی چابیاں حاصل کرنے کے لیے کیا۔ بھول بھلیا کے مرکز میں آخرکار انہیں یہ مل گیا، ایک شاندار سینہ جو نرمی سے چمک رہا تھا۔ اندر کوئی معمولی خزانہ نہیں تھا۔ سونے یا زیورات کے بجائے انہوں نے ایک چمکتا ہوا ورق دریافت کیا جو چھونے کے لیے گرم ہلکی روشنی پھیلاتا ہے۔ یہ پیرو نے سرگوشی کی، اس کی معمولی کی بہادری کو خوف سے بدل دیا۔ ہم آنگی کا ورب ہے، اس میں زمینوں کو ٹھیک کرنے، طوفانوں پر سکون کرنے اور مصیبت زدہ پانیوں میں امن لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ امید کی خواہش۔ عادل اور کیپٹن پیرو جانتے تھے کہ یہ خزانہ ذخیرہ کرنے کے لیے نہیں تھا،
انہوں نے عورت کی حفاظت کرنے اور اس کی طاقت کو دنیا میں امید اور شفا لانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ساتھ انہوں نے دور دراز علاقوں کا سفر کیا، طوفانوں کو پرسکون کیا، بنجر کھیتوں کو زندہ کیا اور دوسروں کو بہادر اور مہربان بننے کی ترغیب دی۔ وقت کے ساتھ عادل ایک لیجنڈ بن گیا جس نے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا اور پیرو و تاریخ کا سب سے مشہور طوطا بن گیا، ایک کپتان، ایک ہیرو اور ایک دوست۔ اپنی مہم جوئم کے ذریعے عادل نے سیکھا کہ سب سے بڑا خزانہ چمکدار چیزیں یا دولت نہیں بلکہ دوستی، ہمت اور دنیا کی بہترین بنانے کی طاقت رکھتی ہے، اور اس طرح وہ آگے بڑھے۔ ان کی کہانی ہر لہر کے ساتھ بڑھتی چلی گئی جسے انہوں نے عبور کیا اور افق کا پیچھا کیا۔ دوستو، اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کتنا بھی خزانہ مل جائے، لیکن اگر آپ اس خزانے کو لوگوں کی بھلائی میں، دنیا کی بھلائی کے اندر استعمال کریں گے تو دنیا میں آپ ہیرو ثابت ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے اور بری چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ دیکھیں دوستیں، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ دوستو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز۔ تھینک یو۔ اسٹوری اسکیچ یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب ٹو واچ اینڈ لائک ٹو شیئر۔ دل دلا دینے والی مہم جوئم، دوستی، ہمت اور مہربانی کی کہانیاں، موڑ اور غیر متوقع پلٹ جو آپ کے اپنی سیٹ کے کنارے پر رکھیں گے، ہارڈ وارٹنگ ایڈونچر، ٹویسٹ اینڈ ٹرائلز، ثقافتی تنوع، دنیا بھر کے افسانوں اور روایات سے متاثر کہانیاں، تفریح اور سیکھنے، زندگی کے اس باغ اخلاقی اقدار اور ہر عملے کے لیے تخلیقی کہانیاں، into the world, imagination and the adventure with unique cartoons.